نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کعبے کی سب سے پہلے تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبے کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھیں اور کعبہ غیر مسقف تھا، یعنی اس کی کوئی چھت نہیں تھی، صرف 4 دیواری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے تمام سرداروں کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے، اور کیونکہ کعبے کی تعمیر ایک عزت اور شرف والا کام تھا، اس لیے مختلف قبیلوں اور مختلف خاندانوں میں اس کام کو تقسیم کر دیا گیا۔ تعمیر میں سب سے پہلے بیت اللہ کی پرانی دیواروں کو توڑا گیا اور نئی دیواروں کی بنیاد رکھنے کے لیے کھدائی کی گئی۔ ہر قبیلے نے اپنے حصے کی تعمیر بہت محنت اور شوق سے کی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو اختلاف شروع ہوا۔ اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ ہر قبیلہ اور خاندان چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا شرف اور عزت اس کے حصے میں آئے، کیونکہ بیت اللہ کی تعمیر میں سب سے زیادہ اہم کام یہی تھا۔ 4-5 دن اسی اختلاف میں گزر گئے، کوئی حل سامنے نہیں آیا تو قریش کے ایک معمر سن رسیدہ شخص ابو امیہ مخزومی نے کہا کہ ایسا کرو کہ کل صبح دیکھو کہ مسجد حرام میں داخل ہونے والا سب سے پہلا شخص کون ہے۔ جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ اس معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ سب سرداروں کو یہ بات پسند آئی اور انہوں نے تسلیم کیا۔ اگلے دن کی صبح ہوئی اور سب انتظار میں تھے کہ دیکھیں کہ مسجد حرام میں داخل ہونے والا سب سے پہلا شخص کون ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب دیکھ کر خوش ہوئے اور سب نے ایک بات کہی کہ ھذا محمد الامین رضینا، کہ یہ تو محمد ہیں، امانت والے ہیں، دیانت والے ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا تو آپ نے ایک چادر منگوائی اور اس کے بیچ میں حجر اسود کو رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ ایک کنارہ پکڑ لے۔ اس طرح تمام قبیلوں کے سرداروں نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس جگہ پر لے کے گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ جب وہاں پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ سب سردار خوش ہو گئے اور یہ اختلاف بہت آسانی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی مکہ مکرمہ میں اپنی سچائی، امانت داری، دیانت داری سے مشہور تھے۔ اس لیے جب سب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئے کہ یہ امانت دار، دیانت دار، سچا شخص ہے، یہ ظلم نہیں کرے گا، یہ کوئی ایک طرفہ فیصلہ نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی اپنی امت کو سچائی اور امانت کی بہت تاکید فرمائی۔